السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کہ کیسے نمازیوں میں چھپ کر عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر زہر آلودہ تلوار سے وار کر آپ کو شہید کر دیا۔ 19 رمضان کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ میں گئے تو جو لوگ وہاں پر سوئے ہوئے تھے آپ نے ان کو جگایا اور کہا کہ فجر کے وقت سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ انہی میں آپ کا قاتل جس نے آپ کو شہید کیا عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا۔ تو آپ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا کہ فجر کے وقت سونا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنا فعل سر انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ محراب کی طرف روانہ ہوئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جب کوفہ کی گلیوں میں سنی گئی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر کوئی رونے لگا کہ آج آسمان کا رخ عجیب لگ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اذان دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار جو کہ زہر آلودہ تھی سے وار کیا۔ آپ جیسے ہی سجدے میں گئے اس نے آپ کے سر پر اوپر سے وار کر دیا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر وار کیا تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب تر ہو گیا۔ نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنے میں آپ کے چاہنے والوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو گرفتار کر لیا اور اس کو پکڑ کر آپ کی طرف لے کر آئے، اور کوئی آپ کا چاہنے والا شہد کا شربت لے کر آپ کی طرف آیا تو امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے تو جو شربت لے کر آیا تھا شخص تو آپ نے اسے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، یہ شربت عبد الرحمن ابن ملجم کو دے دو، کیونکہ اس کے چہرے کا رنگ بتاتا ہے کہ اس شربت کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اور آپ کہنے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل سے بدسلوکی نہ کرے، اور اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اور اگر یہ ایک ضرب سے بچ جائے تو اسے رہا کر دینا، اور اگر یہ ایک ضرب سے مر جائے تو اس کے جسم کی بےحمدی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا انتظام کرنا، اس کے جسم کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کو کاٹ کر اس کی بےحرمتی کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ حسن آؤ اور نماز پڑھاؤ۔ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی طرف واپس لے کر جانے لگے۔ آپ کے خون سے آپ کی مقدس سفید داڑھی مبارک تر ہو گئی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم میں پھیلنے لگا تھا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ حسن، حسین، عباس، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ اس سے تمام صالحین کو اپنے اپنے گھروں میں واپس پلٹا دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو حضرت بی بی زینب اور ام کلثوم رونے لگیں۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ جب آپ بستر بیماری پر آئے تو طبیب نے علاج کر کے دیکھا تو رونے لگے اور کہنے لگے کہ زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے حضرت امام علی علیہ السلام کو دودھ پلایا جائے۔ یہ بات جیسا ہی کوفہ میں پہنچی تو معصوم بچے کوفہ کی گلیوں میں اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے یا حسن یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں، ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 رمضان کا دن گزرا اور 20 رمضان آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آئیں گے۔ جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ حسن، میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے پہنچے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک زہر پھیل جانے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج بھی علی تمہارے ساتھ ہے، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کیونکہ جب تم مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند رونے لگے، کسی نے آپ سے سوال کیا اور کسی نے آپ سے جواب لیا اور کوئی آپ کی زرد کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے حسن، اب ہمارے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کرو۔ جیسے ہی خاندان کے لوگ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس خاندان کا وارث حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہے،
جو بھی حسن کہے وہ سب ماننا۔ تو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اے حسن، اپنے نانا جان کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے انسانوں میں محبت اور امن قائم رکھنا تاکہ انسانوں کا خون نہ بہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن حسین، میرے انتقال کے بعد میری جنازے کی قبر کی کسی کو بھی خبر نہ دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے میرا جنازہ حسن حسین تم اٹھانا، آگے سے میرا جنازہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ حضرت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کی قبر مبارک کھود کر ان کے جنازے کی توہین کی جائے۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں وہ اونٹنی رک جائے وہیں پر مجھے دفن کر دینا، اور یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا تب تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ خود ظاہر کرے۔ اور پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ سے کربلا کے لیے مانگا تھا کہ تم حسین کے محافظ ہو، جو حسین کہے تمہیں وہ کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت حسین کو بلایا اور فرمایا کہ حسین، تمہاری شہادت کی خبر تو تمہارے نانا جان نے تمہارے پیدائش کے وقت ہی دے دی تھی۔ حسین، تمہیں کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو، تمہارے بھائیوں کو تمہارے سامنے ہی مارا جائے گا۔ حسین، تمہاری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو، ہمارے گھر کی عورتوں کو اسی کوفہ اور شام میں پھرایا جائے گا، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ حسین، جب تمہارا آخری وقت ہو، تم خیمے میں اپنی بہنوں کو جب الوداع کہنے آؤ تو ان کے بازو چوم کر کہنا کہ بابا نے کہا تھا کہ اسلام کے لیے ہر غم سہنا اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کی رسول کی نبوت کی گواہی دینا۔ بس اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، سب فرمانے لگے کہ یا علی، کیا ہمارے گھر میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مجھے لینے آئی ہیں۔ یہ کہہ کر اپنی مبارک آنکھیں بند کر دیں اور گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہو گئیں اور یوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ یتیم ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ آپ کا جنازہ پیچھے سے جیسے ہی حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام نے اٹھایا، آگے سے جنازہ خود ہی اٹھ گیا اور ایک نورانی اونٹنی پر آپ کا جنازہ سوار کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن، حسین اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے علاوہ یہ خبر کسی کو بھی معلوم نہیں ہوئی۔ آپ اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے کہ کوفہ میں تھوڑا سا کوفہ سے دور جانے کے بعد ایک چمکیلے پتھر پر وہ اونٹنی رک گئی۔ جب وہاں پر دیکھا تو پہلے سے ایک قبر بنی ہوئی تھی اور وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی کے لیے کہ جس کے صدقے میں کشتی کو سمندر سے نجات ملی۔ سلام و شیر خدا اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں شہید ہونے والے مومنوں کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔